اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے میرے محبوب کیا لائے ہو میرے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا اللہ میری ساری قولی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، یعنی ہر قسم کی جو بھی عبادتیں ہیں فقط تیری ذات کے لیے ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہاں بھی عقیدہ توحید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو اللہ رب العزت اتنا خوش ہوئے اس اللہ کے نبی کے فرمان پر، فوراً اللہ رب العزت فرمائے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً سلامتی آمنے سامنے اللہ کے نبی پر آئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت دیکھیں، یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر تو سلامتی فرما رہے ہیں، آج اللہ کی رحمت جوبن پر ہے، جوش پر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہاں بھی یاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ سلامتی ہم سب پر ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ وہاں بھی اللہ رب العزت کے نبی اپنی امت کو نہیں بھولے، تو وہاں کیا پیش کیا؟ اپنی ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ تو یاد رکھیں ہماری عبادت میں کوئی بھی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ مشرکین مکہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو جو تلبیہ پڑھتے لبیک لا شریک لک لبیک، اس میں یہ بات بھی کہتے تھے یا اللہ تو ہی، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن ان بتوں کو تو نے اختیارات دیے ہیں اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں، یہ بھی کچھ ہے ان کے پاس کچھ اختیار ہے، کوئی بارش نازل کرتا ہے، کوئی کچھ، اس لیے ہم مانتے، وگرنہ تو ہی ایک وحدہ لا شریک ہے، ایک اللہ تو ہی، ہم تجھ کو مانتے، یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اور آج کے لوگ بھی کچھ نادان ایسے ہیں وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں قبروں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے مقرر بندے، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، ہم اس لیے ان سے مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں جو مشرک کہتے تھے کہ اللہ نے بتوں کو اختیارات دیے، ہم اس لیے بتوں کو پوجتے ہیں، آج کے نادان مسلمان بھی یہی کہتے ہیں ہم قبروں سے اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اختیارات دیے ہیں۔ یہ سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ قبر کو سجدہ حرام ہے، مزاروں پر جانا چاہیے، لیکن جہاں خلاف شرع کام نہیں، آج کل تو ناچ گانا اور جو بے حیائی مزاروں پر ہوتی ہے آپ حضرات کے سامنے ہے، جو گنڈا گردی مزاروں پر ہوتی ہے آپ حضرات کے سامنے ہے، میوزک وہاں چلتا ہے، ناچ گانا وہاں ہوتا ہے، بے پردگی وہاں ہوتی ہے، عورتیں نوجوان لڑکیاں بن سنور کر وہاں جاتی ہیں، جس کو کوئی موقع نہیں ملتا وہ مزاروں پر چلے جاتے ہیں۔ یہ بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، وگرنہ جہاں ایسی باتیں خرافات نہیں ہیں مزاروں پر جانا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے طفیل اللہ سے دعا مانگنا بھی کوئی گناہ نہیں، مزار پر جائیں، قبر پر جائیں، لیکن وہاں اس کو چومنا، اس کے سامنے جھکنا، وہاں سجدہ کرنا یہ جائز نہیں۔ بس کھڑے کھڑے جائیں، اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے تھے، ان کے طفیل میری حاجتوں کو پورا فرما، اس طرح دعا مانگنا جائز ہے۔ براہ راست قبر والے سے مانگنا یہ اللہ رب العزت کو گوارا نہیں ہے۔ ہم ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہم ترجمہ کرتے ہیں، اگر ہم کہیں یا اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں تو یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، اس لیے یہاں یوں سمجھے عقیدہ توحید یہاں بھی ہے کہ یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کوئی عبادت میں شریک نہیں، تجھ ہی سے ہر معاملے میں مدد مانگتے ہیں اور کسی سے ہم مدد نہیں مانگتے۔ نماز میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں۔